ایران اور سعودی عربیہ کے تعلقات کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلے ہم جانتے ہیں کہ 1979 سے پہلے، یعنی کہ خمینی کے انقلاب سے پہلے ایک دو ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور انقلاب کے بعد 1979 کے انقلاب کے بعد ان کے درمیان آخر کیا وجوہات بنیں، کیا مسائل بنے کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے۔ نہ کہ صرف خلاف ہو گئے بلکہ ایک دوسرے کے وجود ہی کے خلاف ہو گئے، ایک دوسرے کے وجود کو مٹانے کے در پر ہو گئے۔ پہلے اگر ہم دیکھیں 1947 سے اگر ہم شروع کریں، جیسے پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ایران اور سعودی عربیہ کے آپس میں تعلقات انتہائی اچھے ہمسایہ ممالک کی طرح تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم تھے، اور یہی وجوہات ہے کہ جب ایران نے پہل کی پاکستان کو باقاعدہ طور پر ایک علیحدہ ریاست تسلیم کرنے کی، تو سعودی عربیہ نے بھی اس کے ساتھ پہل کی، اور دونوں نے پاکستان کو اسلامی دنیا کا ایک بہترین اور عمدہ نمائندہ سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ بہترین تعلقات کا آغاز شروع کر دیا۔ اور آپ کو ایک اور مثال دیں گے کہ جب ایران کے شاہ آف ایران نے، جو اس وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے پالیسیز اپنائی، لیبرل پالیسیز کی، انہوں نے کہا کہ میں پورے کے پورے ایران کو سیکولر کر دوں گا، کنزرویٹو سے ہٹا کر میں سیکولر کی طرف جاؤں گا، اور تمام مرد و عورتوں کو برابری کے حقوق ہوں گے، لبرلائزیشن ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے خطوط بھیجے سعودی عربیہ کنگڈم کے بادشاہ کو کہ آپ بھی اپنے لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کریں، انہیں آزادی کا ماحول دیں، وہ جیسے چاہے گھومیں، جیسے چاہیں لباس پہنیں۔ تو سعودی عربیہ کے بادشاہ نے واپس پیغام بھیجا خط و خطابت کی شکل میں کہ آپ ایک اسلامی ممالک کے سربراہ ہیں، یہاں پر اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو لہٰذا آپ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، آپ کو ایسی پالیسی نہیں اپنانی چاہیے کہ بعد میں آپ کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن اس کے جواب میں شاہ آف ایران نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ واضح طور پر سمجھ رہے تھے کہ اگر وہ لبرل پالیسیز اپنائیں گے تو وہ اور زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کر سکیں گے ایران کو، ایرانی لوگوں کو۔ ہمارا سمجھانے کا مطلب یہ ہے، مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جان سکیں کہ کس طرح ریولوشن سے پہلے، انقلاب سے پہلے دونوں کے ایک دوسرے، ایران اور سعودی عربیہ کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے مراسم تھے۔ نہ صرف اچھے مراسم تھے بلکہ دونوں کے بادشاہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خط و خطابت بھی کرتے رہتے تھے۔ اور اگر ہم تھوڑا سا آگے دیکھیں تو 1965 اور 1971 یہ دو جنگیں ہیں کہ جہاں پاکستان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، تو ایران اور سعودی عربیہ دونوں نے اس بات کا یکجا طور پر اظہار کیا کہ وہ میڈیکلی لحاظ سے یا ویپنز کے لحاظ سے پاکستان کی براولہ مدد کریں گے، اور دونوں نے اکٹھے مل کر پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کیا۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں کے آپس میں کیسے تعلقات تھے۔ اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں جب پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، پاکستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس وقت پاکستان مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا، کیونکہ انڈیا اس وقت انفلوئنس پھیلا رہا تھا کہ اس نے مختلف قسم کے مظالم کی ہیں بنگلہ دیش پر، جو کہ یہ بھی تھے، ایک علیحدہ بات ہے۔ اس بات کو استعمال کرتے ہوئے وہ مختلف ممالک پر زور ڈال رہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنے بین الاقوامی تعلقات کو ختم کریں، لیکن سعودی عربیہ اور ایران نے اس وقت اپنا کردار ادا کیا اور پاکستان کو ایک بھرپور شخصیت کے طور پر، ایک بھرپور طاقت کے طور پر لے کر سامنے آئے۔ میں آپ کو مثال دینا چاہوں گا OIC کی، آرگنائزیشنز آف اسلامک کارپوریشن کی، کہ اس وقت کیونکہ پاکستان مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کر رہا تھا تو لہٰذا تنظیم بنائی گئی، اور پاکستان کو یہ فوقیت دی گئی کہ اب اسلامی ممالک کا اجلاس منعقد کریں اور ان کو اپنے ممالک میں مدعو کریں، اور جس سے یہ ہوا کہ جو منفی تعصب تھا وہ تھوڑا ذیل کرنے میں مدد ملی سعودی عربیہ کے ذریعے۔ یہ ہم نے بتایا کہ سعودی عربیہ اور ایران پاکستان کے متعلق کیسی پالیسیز رکھ رہے تھے اور ان کے آپس میں کیسے تعلقات تھے ریولوشن سے پہلے۔ ریولوشن کے بعد دیکھیں، انقلاب کے بعد، ایران کے انقلاب کے بعد دیکھیں تو یہ دونوں ممالک آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہو گئے؟ تو ماہرین، اگر آپ کتاب پڑھیں کولڈ وار ان دی اسلامک ورلڈ، رائٹر کا نام ہے
दिलीप हीरो, राइटर का नाम है दिलीप हीरो। उसने वाज़ेह तौर पर कहा है कि रेवोल्यूशन से पहले तो दोनों के अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन रेवोल्यूशन के बाद जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं तो वो उनकी दो वजूहात देते हैं। पहला जो वजूहात हैं वो ये हैं कि रेवोल्यूशन से पहले, इंकलाब से पहले तो दोनों लाए थे, पार्टनर थे। दोनों के ईरान और सऊदी अरेबिया के अच्छे ताल्लुकात थे अमेरिका के साथ। अमेरिका और यूके एंग्लो ईरानियन कंपनी की मदद से ईरान से तेल निकाल रहा था, और अरामको सऊदीया कंपनी की मदद से वो सऊदीया से तेल निकाल रहा था। उस वक्त तो उसके अच्छे ताल्लुकात थे, लेकिन मसला ये था कि जो ईरानी आवाम थी वो इस अमेरिकन और यूके की कंपनी से सख्त परेशान थी, क्योंकि शाह ऑफ ईरान ने एग्रीमेंट किया हुआ था कि वो 30% प्रॉफिट यूके और यूएसए को देता था, क्योंकि उनकी कंपनीज, उनकी एंग्लो ऑयल कंपनी यहाँ से तेल निकाल रही थी। तो खमैनी ने इंकलाब के ज़रिए आने के बाद ये वाज़ेह तौर पर ऐलान किया कि हम 1 रुपये भी यूएस से या यूके को नहीं देंगे, और वाज़ेह तौर पर ऐलान किया और हुक्म दिया कि यहाँ से उनकी कंपनीज निकलें, अपना बोरिया बिस्तरा कबूल करें और यहाँ से चले जाएँ। तो ये वजूहात थी कि अमेरिका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हुए, यूके के डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म हो गए ईरान के साथ। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया में तो उनका काम चल रहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया तो उनको नहीं निकाल सकता था अमेरिका को, क्योंकि ना सिर्फ यूएस से तेल वहाँ से निकाल रहा था, बल्कि इसके साथ साथ वो उन्हें दफाई तौर पर भी अपनी फ़ौज मुहैया कर रहा था। और फ़ौज के बगैर तो सऊदी अरेबिया अपनी बादशाह की मुद्दत, अपनी बादशाही को बरकरार ही नहीं रख सकता था। पहली वजह ये थी कि क्योंकि सऊदीया के ताल्लुकात अमेरिका के साथ अच्छे हो गए और ईरान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बुरे हो गए, और ये वजह पहली थी कि जिसकी वजह से सऊदीया और ईरान के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं रहे। दूसरी वजह ये थी कि इसके साथ साथ हम ईरान और सऊदी अरेबिया की प्रॉक्सी वार के बारे में आपको बताएंगे, और बताएंगे किस तरह वो AI और टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ ममालिक पर एक दूसरे पर अटैक्स करते रहते हैं, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करते हुए वो मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी वार का आगाज़ कर चुके हैं और कर रहे हैं। सीरिया, यमन, इराक़ और पाकिस्तान जैसे ममालिक की मिसाल हमारे सामने है। ये हम कंप्लीट डॉक्यूमेंट्रीज बनाएंगे इसमें, क्योंकि हमें थोड़ा समझें कि किस तरह ईरान और सऊदी अरेबिया कोशिश कर रहे हैं कि वो अपना इन्फ्लुएंस इन मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर फैलाएँ, और जानेंगे कि ये कंट्रीज़ इनकी प्रॉक्सी वार की वजह से किस तरह की मुश्किलात का सामना कर रही हैं। अगर ये आपको हमारी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आ रही हैं तो अपने चैनल सर्वे ऑफ हिस्ट्री को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।